السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کا آج کی اس پوڈ کاسٹ میں استقبال ہے۔ آج کا یہ دن بڑا تاریخی دن ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہم کانسٹیٹیوشن کلب سے یہاں پہنچے ہیں اور تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگ چند گھنٹوں میں ایک ایسی ڈیبیٹ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ جس میں اس تصور کو واضح انداز سے ثابت کیا گیا ہے کہ خدا موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اور آج کی اس ڈیبیٹ سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایتھیسٹک ورلڈ ویو دلائل کے معاملے میں کتنا بینکرپٹ ہوتا ہے۔ مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی اور اسی طریقے سے مشہور ملحد اور لیریسسٹ جاوید اختر کے درمیان یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس کا لوگوں کو شدت سے انتظار تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ڈس اپوائنٹ اس معنی کر ہوئے ہیں کہ میں خود یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کچھ مضبوط دلائل ایتھیسٹس کی طرف سے آئیں گے اور ملاحدہ شاید کوئی نئی دلیل پیش کر پائیں گے۔ ہم اس میدان میں ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہ دعوے کے ساتھ کہتا آ رہا ہوں کہ الحاد بغیر کسی دلیل کے ایک بے بنیاد عمارت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ بات پھر ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں اور شاید لوگوں نے یہ بات کہتے ہوئے مجھے سنا ہوگا کہ تقریباً 70 to 80% کیسز میں الحاد کی وجہ مینٹل ٹراما ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ جاوید اختر صاحب کے تعلق سے بھی کہی جا سکتی ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ یہ کوئی انہوں نے ڈھکی چھپی بات نہیں کہی ہے، اس لیے اس کو ریویل کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا ہوں۔ ڈیبیٹ سے پہلے جب ہماری جاوید صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی مجھے آپ اس بات پہ قائل کر دیں کہ 8 سال کی عمر سے لے کر آگے تک جو میں نے مختلف مصیبتیں جھیلی ہیں تو کیا خدا مجھے ریکمپنسیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بچپن میں مینٹل ٹراما کا وہ شکار ہو گئے تھے تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے اور خدا کا انکار کر بیٹھے۔ ڈیبیٹ کون جیتا کون ہارا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ اس بات کے اوپر متفق ہوں گے کہ ایسے تمام لوگ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جاوید صاحب کو ہدایت دے، وہ اس دنیا سے ایمان کا کلمہ پڑھ کر جائیں اور خود دوسروں کے لیے بھی وہ ہدایت کا سبب بنے۔ جہاں تک آج کی ڈیبیٹ کا تعلق ہے تو مفتی شمائل احمد عبداللہ ماشاءاللہ آج کے دن کے ہیرو ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہ وحدانیت کا اور خدا کے وجود کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو ایک بار پھر مبارکباد، اور اب آپ کچھ اپنے کلمات کا اضافہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے مسلمان ہیں بھائی بہن جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں اور بڑا اہتمام کیا تھا اس ڈیبیٹ کے پہلے، تو بس اللہ کے فضل کے بعد آپ حضرات کی محنتوں اور توجہ اور دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ سکا۔ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جناب جاوید اختر صاحب وہی باتیں کریں گے جو اکثر کرتے آئیں، بلکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید کوئی اکیڈمک انداز میں ڈسکشن ہوگی، اور میں نے تو یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ کئی سارے آرگیومنٹس میں وہاں پہ پیش کروں گا، صرف آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی نہیں، لیکن انہیں کنٹینجنسی ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اسے سمجھانے میں ہی جو ہے 2 گھنٹے گزر گئے۔ تو الحمدللہ بہرحال جو ہوا اللہ کا فضل رہا، اور اللہ کا فضل ہے کہ حق بات سامنے واضح آ گئی، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ سے کئی ساری ایسی چیزیں ہیں یا نتائج ہیں کہ جن کو بڑا خوش آئند کہا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک بات تو یہی کہ بڑے مضبوط انداز سے الحاد کے خلاف یہ مقدمہ قائم ہوا ہے۔ دوسرا جو اس کا بڑا پازیٹیو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ شاید ابھی تک لوگ یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ جو ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر پیڈ مولانا سو کالڈ مولانا جاتے ہیں جن کا کام سوائے چیخنے چلانے کی کچھ نہیں ہوتا، اور ان کو ٹی آر پی اس لیے چونکہ چینلوں کو ٹی آر پی چاہیے تو کچھ 5,000 کا تھیلا ان کو پکڑا دیا جاتا ہے کہ تم چیخو بندروں کی طرح۔ تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ ختم ہوا ہے، اور اس کو بہت پہلے ختم ہونا تھا، لیکن اس ڈیبیٹ نے تو ماشاءاللہ وہ کام کیا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بالخصوص ہمارے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، ان حالات میں اس طرح 2 الگ الگ ورلڈ ویو کے لوگوں کا بیٹھ کر رسپیکٹفل انداز میں، اکیڈمک انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود میں ایک مائل سٹون ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آگے بھی راستے ہموار ہوں گے کہ ہم اگر ڈیفرنٹ ورلڈ ویو سے تعلق رکھنے والے ہیں
تو وائلنس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ساتھ میں بیٹھ جائیں, چائے پی لیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں. آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کریں, نہ سمجھ میں آئے تو نہ قبول کریں. یہ بہت اچھی ابتدا ہوئی ہے. ایک جرنلسٹ نے ڈیبیٹ کے بعد مجھ سے آ کر یہ پوچھا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا آپ کیا فائدہ دیکھتے ہیں؟ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ کم سے کم انڈیا میں یہ پیغام بڑی مضبوطی کے ساتھ گیا ہے کہ اکیڈمک ماحول میں ان سینسٹیو موضوعات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. تو اس نے بڑی شاکنگ بات کہی مجھ سے. اس نے کہا انڈیا کا کیا مطلب, ساری دنیا میں ایسا ہی ہے, ڈیبیٹ ان موضوعات پر ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, آپ غلط ہیں. یورپ میں, امریکہ میں, دنیا کے اکثر ممالک میں ان موضوعات کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, بڑے ہی اکیڈمک ماحول میں گفتگو ہوتی ہے, دونوں طرف سے دلائل آتے ہیں, اور الحمدللہ ہم حق کا جو مقدمہ ہے وہ بڑے واضح انداز سے پیش کرتے ہیں. ایک جرنلسٹ نے مجھ سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال پوچھا تھا. اس نے کہا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر ڈز گاڈ ایگزسٹ پر ہی کیوں بات ہوئی؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے نزدیک گاڈ کا ایگزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور گاڈ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, چونکہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری درجے کی چیز ہے. ہمارے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہماری زندگی کا پرپس جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو یہ سوال دراصل اس بنیاد پر مبنی ہے کہ آپ اس چیز کو ایک سیکنڈری اور پرائیویٹ چیز سمجھ رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, آپ کو صرف مادی اور مٹیریلسٹک جو ہے ترقی کرنی ہے. یہی ورلڈ ویو دراصل جو ہے مغربی دنیا نے دیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو مٹیریلزم میں مبتلا کر دیا جائے. اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک بہت بڑا سبب بنے گا کہ لوگوں کو حق ان تک پہنچے اور سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ضرور, ماشاء اللہ. اچھا, ڈیبیٹ میں کچھ ٹاپکس ڈسکس ہوئے, اور ویسے تو آپ نے ماشاء اللہ وافی شافی جواب دیا وہاں پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی اس 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ کو دیکھے گا تو جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان موضوعات کے اوپر اس کو اچھی معلومات فراہم ہوگی. لیکن چند باتیں ہیں جن کو ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے, اور جو اس وقت جو وائب رہتی ہے اس میں آپ کو 5 باتیں کہنی ہیں, ٹائم کم ہے, اس میں سے 2 باتیں آپ نے کہہ دیں اور 3 باتیں رہ گئیں, تو اس لیے پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بات رہ جائے اس کو بعد میں ذکر کر دیا جائے. جاوید صاحب نے ایک بات کہی, اور وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ چند ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے, یعنی وہ 7-8 ہزار سال, اور انسان اس سے پہلے کا ہے. اور یہ جو مذاہب شروع کیے ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگوں نے کیے ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے جو اس کا ایک چیز ایڈ کی ہے وہ یہ کہ مذہب ایک عرصے تک رہا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا, پھر دوسرا مذہب آیا, پھر تیسرا مذہب آیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا فانی ہے. جی اصل میں ان کی پوری توجہ ٹاپک سے ہٹ کے ریلیجن, چونکہ اکثر وہ ریلیجنس پر ہی بات کرتے آئیں, اور مجھے لگتا ہے کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پہ شاید ان کی پہلی ڈیبیٹ ہے, مجھے نہیں نظر آئی. تو وہ گاڈ کے ایگزسٹنس سے ڈائریکٹ خدا تک یعنی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے. جی, اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے. جی جی, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جشن ریختہ تو تھا نہیں کہ اس میں مثلاً کوئی صحافی خاتون یا کوئی مرد بیٹھ گیا اور اس نے کبھی غالب کا شعر پڑھ دیا اور انہوں نے 5 اشعار کا اضافہ کر دیا, اور پھر مستر کے کچھ اشعار حالت اس طرح شاید وہ یہی سوچ کر آئے تھے, وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی میں کچھ بھی پھینک دوں گا یا کچھ بھی کہہ دوں گا. تو اس طرح نہیں ہوا کرتا, اور یہ ایک گڈ لیسن ہیز بین لرنڈ. جتنا صرف ان کے ذریعے بلکہ جتنے بھی لوگ تھے کہ جو الہاد کی طرف سے پیش ہوئے تھے آڈینس میں, ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اہل مذہب کے پاس جو مقدمہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ صرف انہی کا نہیں بلکہ پورے ایتھیسٹک ورلڈ ویو کا یہ ایک طریقہ رہتا ہے کہ وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ایتھیزم ڈیفالٹ پوزیشن ہے. جی ہاں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو بہت سب سے پہلا جو ملتا ہے ایتھیسٹ یا ایتھیسٹک فلسفی جو ملتی ہے, اگر ہم ہندوستان سے ہی لیں تو تقریباً وہ میرے خیال سے 500 سے 600 بیفور کامن ایرا ہے, اور اس سے پہلے بھی مذاہب کے ہمارے پاس یعنی ٹیسٹیمنیز موجود ہیں, آثار ظاہر ہوئے ہیں, اور پتہ چلا ہے کہ ان سویلائزیشنز کے ہاں اس سے پہلے سے خدا کا تصور موجود تھا. بلکہ ہر مذہب میں اگر خدا کا تصور ہے, صحیح یا غلط اس سے قطع نظر, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب سے مذاہب ہیں تب سے انسانیت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ خدا ہے. خدا کی تشریح میں تو اختلاف ہوا ہے, تو یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہوا. صحیح. اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاہب آئے اور چلے گئے, خدا فانی ہو گیا, تو وہ مذہب غلط تھا اس لیے فنا ہو گیا. اس کا خدا کہاں فانی ہوا, خدا تو باقی ہے. صحیح مذہب آج بھی باقی ہے. ہر مذہب فیت مانگتا ہے. یہ تو ایسے سردرد والی چیز ہے, پتہ نہیں یہ کس کھول میں مبتلا ہیں, اس سے کیوں نہیں باہر آ رہے ہیں. اصل میں رچرڈ ڈاکنز نے یہ ذکر کیا ہے کہ فیتھ اور بلیف میں فرق ہے. فیتھ وہ ہے جو ارریشنل ہو اور اس کے پیچھے ایویڈنس نہ ہو, اور بلیف یہ ہے جو ایویڈنس بیسڈ ہو, ریشنل ہو, اور خود آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہو. تو وہ ان کا اپنا ہے بھی نہیں.
انہوں نے وہاں سے لیا اور اس پہ ان کو پورا فیتھ ہے. جی ہاں اس پہ وہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. جی ہاں. تو وہ ہمیشہ سے ہر ڈیبیٹ میں یہی کہتے ہیں. اسی لیے میں نے ان کو واضح کیا کہ بھائی فیتھ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ جو ڈیفینیشن فیتھ کی بیان کر رہے ہیں وہ بلائنڈ فیتھ ہے, اس کو تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں. دو باتیں انہوں نے اور کہی ہیں. جی. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انسان کی پیدائش رینڈم ہے, اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انصاف انسانی تصور ہے. اس کو کیسے, مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس وقت بھی جواب دیا تھا, لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کریں. انسان کی پیدائش رینڈم ہے, یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے, ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں. اب ان حضرات کی طرف سے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم بھیجے گئے اس دنیا میں تو خدا نے ہم سے پوچھا کیوں نہیں؟ اسی لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رینڈملی آ گئے. تو یہ سمجھنا چاہیے بھائی خدا کا اور انسان کا درجہ کیا ہے. وہ خدا ہے, آپ کا امپلائی تھوڑی ہے جو آپ سے پوچھے گا. تو ہم اس دنیا میں آئے, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ رینڈم ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, ایک مقصد کے تحت آئے. دوسری بات یہ کہ جو رینڈمنس ہے نا, تو اس کا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ ہم ہیں, خدا نہیں ہے. صحیح. یعنی ہمارے لیے ایک انسان کی پیدائش رینڈم ہے, کسی کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ 10 سال کے بعد کون اس دنیا میں آئے گا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رینڈملی کوئی انسان آ گیا, لیکن خدا کے لیک آف انفارمیشن. ایگزیکٹلی. تو یہ تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. اور یہ چیز میں نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں بتائی تھی کہ یہ جو یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہی ہوگا ان کے جواب کی بنیاد, یا پھر یہ کہ وہ ڈاگمیٹک آنسر دیں گے. انصاف انسانی تصور ہے, یہ تو سمجھ میں آ گیا, وہ آگے پیچھے کرتے رہے. انصاف انسانی تصور ہے, اور انہوں نے کہا کہ نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب انصاف کا نہ ہونا نیچرل ہے. تو آپ کیوں اسٹرائیو کر رہے ہیں انسان کو لانے کے لیے, انصاف کو لانے کے لیے؟ اور انصاف اگر لوگوں کا بنایا ہوا ہے تو پھر مسئلہ وہی آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو والا آتا ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ انصاف اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. آپ کے نزدیک انصاف اس لیے اچھی چیز ہے چونکہ سوشل کنسنسس ہے. تو سوشل کنسنسس تو ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں یعنی ہر 50 سال 100 سال میں چینج ہو جائے, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. جبکہ انصاف ایک ایسی چیز ہے جو کہ آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہے, اور جو چیز آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہو, ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا فاؤنڈیشن اور اسٹرانگ فاؤنڈیشن چاہیے جو سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے چینج نہ ہو, بلکہ اکراس اسپیس اینڈ ٹائم یکساں رہیں, سیم رہیں. انصاف نیچر میں موجود نہیں ہے اور انسانی تصور ہے. یہ دراصل خدا کے وجود کی دلیل ہے. وہ اس طریقے سے کہ اگر انصاف اکراس دا نیچرل ورلڈ ایگزسٹ کرتا, جانوروں میں ہوتا, شیر پرندوں میں ہوتا اور پتھروں میں ہوتا, تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی دنیا, انسان اس دنیا کا حصہ ہے تو اس میں بھی ہے. لیکن کہیں نہیں ہے, انسان میں ہے, اور انسان ہی مکلف ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا نا کہ یہ بائی ڈیزائن ہے, بائی ایولیوشن نہیں ہے. صحیح. تو یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے جو وہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں کہ یہ دلیل آپ میرے خلاف دے دیں. اچھا, ایک اور جو مسکنسیپشن ہے ایتھیسٹ کا, میرے خیال سے اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے, اور مجھے اس کا اندازہ ہے کہ اس وقت اس کو کلیئر نہیں کیا جا سکتا تھا چونکہ ہماری جو ڈیبیٹ ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پر ہے یا تھی, وہ مذہب کے اوپر نہیں تھی. اور یہ جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اہل مذاہب کے یہاں سوال کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ سوال مت کرو, اور جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ ترقی کر کے کہاں تک پہنچ گئے, اور جن لوگوں نے سوال کو ڈسکریج کیا وہ آج کہاں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو ذرا کلیئر کیجیے. میں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ مذاہب اور ظاہر ہے بالخصوص اسلام سوال کرنے سے ڈسکریج نہیں کرتا ہے, ہاں بیجا سوال کرنے سے ڈسکریج کرتا ہے. تو صحیح سوال اور غلط سوال, کہاں سوال کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے, یہ دراصل فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. اب ایک انسان اللہ سے بیجا سوالات کریں جیسے کہ وہ کرتے آئے ہیں, ولیعاذ باللہ ان کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ ہے تو پھر اس کی کیا مجال ہوگی, میں پوچھوں گا اور یہ کروں گا, تو ظاہر ہے یہ بیجا چیزیں ہیں. تو یہاں پر آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, چونکہ جب آپ نے گاڈ کے ایگزسٹنس کو تسلیم کر لیا تو آپ نے اس کی اتھارٹی کو مان لیا ہے. اب جس کی اتھارٹی کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو اب اس سے سوال نہیں ہوگا. ہاں لیکن اس اتھارٹی کو تسلیم کرنے کی تلاش میں جب تک آپ اس راستے میں ہیں, ظاہر ہے سوال کرنا, اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم علماء سے سوال کرو, اہل علم سے سوال کرو, جاننے والوں سے سوال کرو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو یہ بھی دراصل ایک ڈاگمیٹک آرگیومنٹ ہے جو ایتھیسٹک دنیا کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے
کہ مذہب تو سپریس کرتے ہیں. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بہت سے مذاہب ایسے گزرے ہوں اور ابھی بھی ایسے مذاہب ہوں جو ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہوں, لیکن اگر ظاہر ہے اگر وہ کرتے ہیں تو ہم تو اسے سپورٹ نہیں کرتے. ہم تو جو اس مذہب کے قائل ہیں جو صحیح مذہب ہے. یہ جو میں نے ابھی کہا کہ اس وقت یہ اس سوال کا جواب اس طریقے سے دینا ممکن نہیں تھا چونکہ ڈیبیٹ ریلیجن پر نہیں ہے, ورنہ قرآن کریم نے واضح طور سے کہہ دیا ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہ ان تبد لکم تسؤکم کا جو اضافہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ مطلق سوال سے منع نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ایسے بیجا سوالات سے منع کیا جا رہا ہے جو نقصان دہ ہیں, وہ خود آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ جو ان لوگوں کی طرف سے ایک مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری تھا. اسی طریقے سے اگر آپ ہماری ہسٹری کو دیکھیں, خدا کی ذات اور خدا کی صفات کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈسکشن ماضی میں ہو چکا ہے بالکل ابتدائی دور میں معتزلہ کے دور میں اور اس کے بعد, تو وہ پورا کا پورا رچ ٹریڈیشن اور کلچر یا کہہ لیں کہ پورا لٹریچر وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور بہت سے کریکلمز میں جو اسلامک ٹیچنگ کے اسلامک اسٹڈیز کے کریکلمز ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ معتزلہ نے سب سے پہلے صفات کا انکار کیا. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج کوئی ایسا کر کے دکھا دے؟ بھائی معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو صفات سے ڈیٹیچ کر دیا اور کہا کہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے, تو کیا ان کی گردنیں مار دی گئیں یا یہ کہا گیا کہ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی بڑا دھوکہ ہے کہ جو ان لوگوں کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے. جی ہاں, ایک بڑا بچکانہ سوال آیا اور میں تو بہت زیادہ حیرت زدہ رہ گیا, اور یہ حیرت کی وجہ یہ رہی کہ جب میں نے اس موضوع کے اوپر کام کرنا شروع کیا آن لائن اور سوشل میڈیا کے اوپر میں آیا, تو بالکل ابتدائی دنوں میں غالباً یہ بات ہے 2016 یا 17 کی, تو اس وقت جو بہت لو آئی کیو قسم کے اسلاموفوبز ہوا کرتے تھے وہ آ کے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ قرآن میں ڈائناسور کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. بڑے تعجب کی بات ہے. میں حیرت زدہ رہ گیا کہ جاوید صاحب ابھی تک ایوالو کیوں نہیں کر پائے اکیڈمیکلی. اصل میں اب تک وہ رسل کو ہی پڑھ رہے ہیں. وہ اب تک رسل تو کو ہی پڑھ رہے ہیں. جی ہاں, تو آپ کا جو جواب تھا وہ بڑا زبردست تھا ماشاء اللہ, کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے, وہ جیوگرافی یا زوالوجی یا اس طرح کے مضامین کو کور کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ چیزوں کا اس میں مظاہر فطرت کے تحت تذکر آ گیا, وہ بات الگ ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم اس عظیم الشان لفظ کی طرف کہ جس کو ہمارے جاوید صاحب آخر تک سمجھ نہیں پائے. کنٹینجنسی. جی ہاں, کنٹینجنسی. کہیں میں نے وارن کر رہا ہوں کہ کہیں لوگ جاوید صاحب کی چڑ نہ رکھ دیں کنٹینجنسی, ان کے ہاں نیچے جا کے ٹویٹر کے اوپر یہ لفظ ٹائپ نہ کرنے لگیں. یعنی میں انکریج نہیں کر رہا ہوں, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی ایک بہت ہی معمولی آرگیومنٹ, معمولی ان دا سینس کہ تمام داعین جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں, جتنے بھی دعات ہیں یا جو ڈیبیٹس کرتے ہیں, جن کو ان موضوعات سے دلچسپی ہے, چاہے وہ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے, یعنی وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, وہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی سے واقف ہیں. جی, آپ ایک نہ بڑا چہرہ ہیں الہاد کا اس ملک میں, اور آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور نیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. راجدھانی سے وہ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہوتا کیا ہے. اور جبکہ ایکسپلین کیا گیا کئی مرتبہ اردو میں بھی اور ہر طریقے سے, آپ نے بھی کھڑے ہو کر سوال کیا ان سے اور انفینٹ ریگریس کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد بھی نہیں سمجھ سکے. بڑا تعجب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جس عمر میں وہ پہنچ گئے ہیں, جیسے اب ظاہر ہے ایتھیسٹک ورلڈ ویو الگ ہے, ہمارے ورلڈ ویو میں جب اس عمر کے میں کوئی پہنچ جائے اور دیندار ہوں تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں وہ حضرات اور دعا کرتے ہیں, ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اب انہیں اپنے ورلڈ ویو میں گوشہ نشین بن جانا چاہیے. اب جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ بھئی کیا بات ہے, حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں, اپنے حد تک رکھیں. کیونکہ ایک ڈیبیٹ کے اندر الیکٹران اور نیوٹران کی تسبیح پڑھیں. ایک ڈیبیٹ کے اندر 2 گھنٹوں کے اندر کتنی جگہ وہ اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو ریکیپ کریں اور دیکھیں, جب ہم مورالیٹی کی بات کرنے آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی سے مورالیٹی طے ہوگی, تو ہم نے کہا آپ نازی جرمنی کو سپورٹ کرتے ہیں. نہیں, پلانٹ ارتھ, تو پلانٹ ارتھ میں جو ہے اکثریت جو ہے مذہب خدا کو مانتی ہے, آپ نہیں مانتے, پھر لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں میجورٹی والی بات واپس لیتا ہوں. وہ بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے. اچھا, یہ جو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہے یقیناً لوگوں نے اس کو سمجھ لیا, لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین کے لیے اس کو مختصر انداز میں سمجھائیے. دیکھیں, اس کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی اور نہیں بھی کر سکتی تھی, یعنی اس کا ایگزسٹ کرنا کوئی نیسیسری چیز نہیں تھی. اور اگر ایگزسٹ کرتی تو ڈفرینٹ لاز کے ذریعے بھی کر سکتی تھی. یعنی ابھی جو لاز آف نیچر چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور لا آف نیچر ہو. علم کلام کے طلباء کے لیے اضافہ کر دوں, اسی کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. ممکن الوجود عدم سواء. تو جو ممکن الوجود ہوگا, جو کنٹینجنٹ ہوگا, وہ ظاہر ہے کسی اور کے اوپر ڈپینڈڈ ہوگا اپنے ایگزسٹنس میں.
تو اب وہ کس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی کیا وہ چیز بھی کنٹینجنٹ ہے، ممکن اچھا، اور یہاں پر بھی اس کا اضافہ ضروری ہے. لوگ کہیں بھائی کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں، یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، تو کسی ایک پلڑے کو بھاری ہونے کے لیے اس میں وزن ڈالنا ضروری ہے. یہ وزن ہے ارادے کا. تو کسی نہ تو ارادہ کیا ہوگا نا، کہ جس نے عدم پر وجود کو ترجیح دی ہوگی، اس لیے کنٹینجنسی ہے. جی آگے بولیے. تو یہاں سے عقلی طور پہ لاجیکلی ہم اس نیسیسری بینگ تک پہنچتے ہیں جو واجب الوجود ہے، یعنی جس کا ایگزسٹ نہ کرنا ناممکن ہے. چونکہ اگر وہ ایگزسٹ نہ کرے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی. اور اس واجب الوجود ذات کا انڈیپینڈنٹ ہونا، ایٹرنل ہونا، نالجبل ہونا، سیلف سفیشینٹ ہونا اور ایک ہونا یہ زیادہ یہ بالکل ضروری ہے. تو یہ جب باتیں میں نے کہی تو لاسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک تو عقل سے ہم خدا کو جان ہی نہیں سکتے. یعنی یہ کانٹرڈکشن ہے. یعنی پورا آرگیومنٹ اس پہ تھا کہ عقل کے ذریعے ہم خدا کے ایگزسٹنس کو کیسے جانیں، اور آپ وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور اخیر میں کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عقل سے ہم سمجھ نہیں سکتے. تو میرے خیال سے یہ ان کی عمر کا تقاضا تھا. اور اسی طریقے سے وہ انفینٹ ریگریس اور تسلسل کو بھی نہیں سمجھ پائے. بلکہ حیرت ناک بات یہ کہ جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ اس کو درست سمجھتے نہیں، تو انہوں نے کہا میں درست سمجھتا ہوں. میرے خیال سے وہ سمجھ ہی نہیں پائے انفینٹ ریگریس کیا ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا. اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ کئی سارے شعراء ایک ساتھ پوئٹس کھڑے ہوں اور مان لے جاوید اختر صاحب سب سے آگے ہوں، اور وہ کہیں کہ میں اس وقت تک پوئٹری نہیں لکھوں گا جب تک پیچھے والا نہ لکھے، اور وہ کہے کہ میں نہیں لکھوں گا جب تک پیچھے والا نہ کہے. تو یہ تسلسل ہو جائے گا. تسلسل باطل ہے. اس طریقے سے چلتا رہا اینڈلیسلی، اور اگر کہیں ہم نہیں رکیں گے تو پوئٹری ایگزسٹنس میں ہی نہیں آئے گی. یعنی پوئٹری اگر ایگزسٹنس میں آئی، اس کا مطلب کوئی ایک ایسا پوئٹ ہے جو اپنے پیچھے والے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر اس یونیورس کے جو کازز ہیں، اگر یہ انفینٹ ریگریس آف کازز ہوتا تو ہم اور آپ یہاں پہ آج موجود ہی نہیں ہوتے، پوڈ کاسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہم یہاں موجود ہے، اس کا مطلب کوئی ایک انڈیپینڈنٹ ذات ہے جو کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس نے اپنے ول سے جو ہے ڈیسیجن لیا ہے. علم کلام کے طلباء کی آسانی کے لیے کہہ دوں کہ اگر علت اولا نہ ہو تو معلول اخیر نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. تو اچھا یہ بتائیں کہ اس میں علم کلام کا کتنا رول رہا آپ کی ڈیبیٹ میں، آپ کے لیے؟ پورا علم کلامی تھا اور کیا تھا. ایک ہے آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک یہ کہ علم کلام کے جو مباحث ہیں جیسے تسلسل ہے، دلیل توقف ہے، یہ تو ماشاءاللہ چونکہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کلام کو فرسودہ علم سمجھا جانے لگا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ علم فرسودہ نہیں، البتہ اصطلاحات ضرور فرسودہ ہو گئی ہیں. ان کو تھوڑا سا ریفائن کرنا چاہیے اور جدید علم کلام کی طرف لانا چاہیے. یہی بات ہے کہ جب ہم علم کلام کی تجدید کی بات کرتے ہیں نا، تو تجدید لسان یعنی زبان کی تجدید کو چھوڑ کر ہم کانٹینٹ کی تجدید پر چلے جاتے ہیں. ہاں یہ ایک پرابلم ہے. تو لوگ یہی نہیں سمجھتے کہ علم کلام کی تجدید کا کیا مطلب ہے. یعنی میں اس بات سے متفق ہوں کہ آج کی آپ کی جو ڈیبیٹ کامیاب رہی ہے وہ اس لیے کہ جو ٹرمینالوجیز دقیق مباحث علم کلام کے اندر پائے جاتے ہیں عربی میں، آپ نے ان کو انگلش کے قالب میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اگر آپ تسلسل اور دور اور دلیل توقف اور یہ سب کہہ رہے ہوتے اور معلول اخیر اور علت اولا، تو یا تو میں سمجھ رہا ہوتا یا آپ سمجھ رہے ہوتے. صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے، ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے. بارک اللہ فیکم. اچھا ایک سوال جو بہت اہم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی انٹرفیرنس اور دعا. اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر خدا نے ہر چیز کو سیٹ کر دیا اور اب وہ سائڈ میں ہو گیا، جیسے چیزیں چلنی چاہیے ویسی چل رہی ہیں ایک میکینسٹک انداز میں، تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو دعا مانگنے کی ضرورت ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میکینٹک اسٹائل میں جو ہے یہ دنیا چل رہی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہر لمحے اس نظام کو چلا رہا ہے اور اس کی تدبیر کر رہا ہے. انسانی زندگی میں بنیادی طور پہ دو قسم کے احوال آتے ہیں. ایک وہ ہیں جن پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس پہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم فری ول کا استعمال کر کے ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال کو انجام دیتے ہیں، اب چاہے اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں. بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. مثلا کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز آ گئی جسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ براہ راست اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو دعا کی اہمیت اس لیے بھی باقی رہتی ہے چونکہ وہ حالات بھی ایک طرف ہیں جہاں پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور اللہ کا مکمل کنٹرول ہے. دوسری چیز، جب ہم کوئی عمل اپنے فری ول سے بھی کیوں نہ کر رہے ہوں، اللہ کی توفیق ضروری ہوتی ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگنے کا حکم خود اللہ نے دیا. اور اگرچہ ایسا ممکن ہے کہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ سے وہ ہمیں اس دنیا میں نہ ملے، لیکن اس کا جو ریوارڈ ملنا ہے وہ اللہ کے یہاں متعین ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا. تو ظاہر ہے یہ مستقل ایک عبادت ہے. یعنی بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو اس بات کی کوئی
اس بات کی کوئی یعنی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دعا اسی انداز سے قبول ہوگی جس انداز سے ہم چاہ رہے ہیں. جی یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ اجر کی صورت میں قبول ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ تاخیر کی صورت میں قبول ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ دعا کس انداز سے قبول ہوگی. یعنی ہمارا کام تو دعا مانگنا ہے, وہ آل وائز ہے, ہم آل وائز نہیں ہیں. ٹھیک. تیسری بات یہ ہے کہ ایک بات شرح عقائد میں لکھی ہوئی ہے, میں تمام لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہوں گا. یہ مبحث وہاں آیا ہے اور اس میں تفتازانی یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک حدیث ہے جس کے تحت یہ کلام ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء, کہ تقدیر کو صرف دعا بدلتی ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا دعا سے واقعی تقدیر بدل جاتی ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ مثلا ایک انسان ہے اور اس نے دعا, اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور دعا مانگ کر فلاں کام ہوگا. یہ دعا بھی چونکہ عبادت ہے, تو اگر یہ دعا مانگے گا نیکی کی تو اس کی عمر 60 سال ہوگی, اور دعا نہیں مانگے گا تو اس کی عمر 40 سال ہوگی. لیکن چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ دعا مانگے گا تو ہر حال میں دعا مانگتا ہے, تو دعا نہ مانگنے کے لیے جو ایلیجیبل عمر ہے دعا نہ مانگنے کی صورت میں وہ 40 سال ہے, اور مانگنے کی صورت میں جو ایلیجیبل عمر ہے وہ 60 سال ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں, یعنی اس سے جو میں نے اضافہ کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مباحث آج کانسٹیٹیوشن کلب میں ڈسکس ہو رہے تھے, یہ تو تفتازانی نے 1000 سال پہلے لکھ دیے نا. بات یہ ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں, اساتذہ ہیں, میں ان کی توجہ اکثر و بیشتر اس طرف مبذول کراتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک مضبوط علمی روایت ہے, اس مضبوط علمی روایت کو صرف پیش کرنے کا سلیقہ چاہیے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایک اور لاسٹ پوائنٹ میں ذکر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ملحدوں سے ایک سوال ضرور کیا جانا چاہیے کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ انسان ہی کے اندر اتنا شعور آیا ہے کہ وہ if then یعنی if A then B کا سوال کرتا ہے. یہ سوال گھوڑا, گدھا, بکرا یہ سب کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ڈاروینین ایوولوشن کے قائل ہیں. ڈاروینین ایوولوشن کے قائل ہیں, سب کا ایوولوشن ہوا ہے. تو کہیں گے نہیں, اصل میں وہ انسان کے اندر جو نیورونز ہیں, نیورو سیلز ہیں, وہ زیادہ ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو بھئی ہاتھی کے اندر زیادہ ہیں. وہ کہیں گے نہیں, اصل میں فرنٹل لوب میں جو نیورو سیلز ہیں نا وہ زیادہ ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ آپ نے کیسے کا جواب دیا نا, آپ نے کہا اس لیے شعور ہے کہ اس کے فرنٹل لوب میں نیورو سیل زیادہ ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیوں زیادہ ہیں؟ کیوں کا جواب سائنس کبھی نہیں دے سکتی, وہ میکینزم کو ہی بتاتی ہے. جی ہاں. تو چلیں مفتی صاحب, بہت اچھا لگا. ایک چیز اور ہے جس کا ذکر میں کروں گا جو نظر آیا کہ, اور صرف انہی کے ساتھ نہیں, اور بھی جو دیگر ایتھیسٹ ہیں, وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی لاجیکل آرگیومنٹ نہیں ہوتا ہے فوراً ایموشنل آرگیومنٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کیسے غزہ کے مسئلے کو وہ پوائنٹ ذکر کرنا بہت ضروری تھا. جی ہاں. تو پوری ڈیبیٹ میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. اب وہ ایموشنلی جو ہے لوگوں کو ٹریگر کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ بھئی غزہ میں اتنا قتل ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھئی اگر بالفرض مان لیں کہ اس یعنی خدا نہیں ہے, تو آپ بتائیے کہ پھر اس کے ظلم کا اور ان کی سفرنگ کا کیا ہوگا, اور آپ کیسے ایول کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ اب وہاں جا کے ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں رہا, چونکہ آبجیکٹیولی ایول کا موجود ہونا بھی در حقیقت خدا کے ہونے کی دلیل ہے. باقی ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے ہم اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں, ہمارا امتحان ہو رہا ہے, ہماری آزمائش ہو رہی ہے. کیا صحابہ کرام نے قربانیاں نہیں دیں؟ جس طرح آج غزہ کے مسلمان قربانی دے رہے ہیں, صحابہ نے بھی دی, اور تاریخ اسلامی میں سب نے دی. اور الحمدللہ ابھی بھی جو غزہ میں شہید ہو رہے ہیں وہ دین سے دور نہیں ہو رہے اور دین سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. جی. اچھا, یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, بہت سے لوگ یعنی ملحدین میں سے, کہ بھئی آپ نے غزہ کی جو جینوسائیڈ ہے اس کو جسٹیفائی کر دیا. یہ اصل میں ان کا اسے کہتے ہیں اسٹرامین فیلیسی. جی. کہ جہاں ویئر یو مس ریپریزنٹ یور اوپوننٹ. جی ہاں, آپ اپنے سامنے والے کو مس ریپریزنٹ کرتے ہیں. بھائی ہم سے زیادہ اور کون امپیتھی رکھے گا غزہ والوں سے؟ آپ تو ایک ملحد ہیں, ایک ہی ایتھیسٹ ہیں, آپ کے پاس تو مورالٹی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, آپ تھوڑی رکھیں گے. یعنی ان کا جو پورا آرگیومنٹ ہے غزہ کے تعلق سے وہ اس مفروضے کے اوپر مبنی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, پوائنٹ اے. پوائنٹ بی, چونکہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں. پوائنٹ سی, تو آپ دعا مانگ کے رکوا دیں. یہ کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ آٹومیٹک جیسے بٹن کو دباتے ہیں ویسے ریموٹ کی طرح اللہ کام کرے, والیاذ باللہ تعالی. پوائنٹ اے قادر مطلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوائنٹ بی ہم دعا مانگتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پوائنٹ سی کہ ہم دعا مانگ کر کام کروا دیں, ان دو شروع کے مقدمات اور تیسرے مقدمے میں کوئی تلازم نہیں ہے. صحیح. اللہ اس وقت کرے گا جب وہ جانتا ہے کہ بہتر ہو, اور جب وہ کرنا چاہے گا ہمارے اعتبار سے نہیں کرے گا. بالکل. ماشاء اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کے توسط سے
پوری امت کو مبارکباد. جزاکم اور اللہ یہ خیرا. ایک بہت بڑا دن ہے اور بہت بڑا ایونٹ ہے. الحمدللہ. اور الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جزاكم الله خير بارك الجزاء. الله فيكم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم ولكم الويل الويل مما مما تصفون. تصفون. جزاكم الله خيرا.